بادشاہ آپ کو کتنا نوازے گا اس راستے پہ. تو یہ دوسرا فائدہ ہے اس راستے پہ چلنے کا. اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ جن لوگوں نے متعین کیے ہیں وہ غیر مسلم ہیں, وہ فطرت کے خلاف آپ کو چلائیں گے. نہ وہ عزیز ہیں نہ وہ حمید ہیں. اللہ الذی, وہ عزیز اور حمید ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے, یعنی کامل بادشاہ ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید, اور جو کافر لوگ ہیں جو اس اللہ کے راستے کو راستہ نہیں مانتے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. کس چیز سے؟ سخت عذاب سے. ان کافروں کا جرم کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. آپ کو جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم نظر آئیں گے, تمام غیر مسلموں میں چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, یہ جرم سب میں کامن نظر آئے گا کہ ایک دنیا تو فنا ہونے والی ہے جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی, اور جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو آدھی زندگی تو ویسے ہی گزر چکی ہوتی ہے. تو اس زندگی کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, اس کو سب کچھ بنا کے رکھ لیا ہے, اسی ترقی کو ترقی سمجھ بیٹھے ہیں. تو کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ, ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, آخرت کو اصل سمجھتا ہے, تو یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں, اس کو اس راستے سے روکتے ہیں. کیسے روکتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اللہ کا جو صحیح راستہ ہے, جو روشن راستہ ہے, اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. خود گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے, ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آج تک آپ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے, غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, قیامت آ جائے گی یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. جب صحیح اور غلط کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو پھر چلیں گے کیسے اس پر؟ تبھی تو آپ دیکھیں نا کیسے الٹے الٹے قوانین بن رہے ہیں ان ملکوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بارے میں آج غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ کم عمر سے نکاح کیوں کیا, اور جو جہاد کے بارے میں, اور حالانکہ وہ اعتراض بنتے نہیں ہیں لیکن تلاش کر کے نا اپنا اتنا بڑا عیب کہ صحیح اور غلط کا راستہ, شراب کو حلال کر دیا, زنا کو حلال کر دیا, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو حلال کر دیا, خود اتنی بڑی بڑی مسٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اسلام کا جو سچا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی حق سے بہت دور ہیں یہ لوگ. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, رہا مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بن کے نازل کیوں نہیں ہوئے, بشر بن کے کیوں نازل ہوئے؟ ہم کیسے ایک پیغمبر کا ایمان لے آئیں جو عربی بول رہا ہے؟ آج بھی بہت سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں آتا تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ اس زبان میں کیوں آیا؟ تو کوئی نہ کوئی زبان تو اللہ نے دینی تھی نا. تو اللہ اولین مخاطب پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے اس قوم کی زبان دے کے بھیجتے ہیں تاکہ جو پہلی دفعہ جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو سمجھے نا بات کو پورے طریقے سے, پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا سمجھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول, ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا بلسان قومه, مگر اس قوم کی زبان دے کر, لیبین لهم, تاکہ وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں. فیضل اللہ من یشاء, اللہ کی طرف سے یہ حجت تمام ہو جاتی ہے. قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پیغمبر کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں یہدی من یشاء, ہدایت دے دیتے ہیں. تو جس کے دل میں انابت ہوتی ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, جس کے دل میں گمراہی ہوتی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. وہو العزیز, وہ زبردست غالب ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, الحکیم, اور حکمت والا ہے, یعنی اپنے اختیارات کا ایسا استعمال نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہوں کہ خام خواہ میں جس کو ہدایت دینی تھی اس کو گمراہی دے دی, جس کو گمراہ کرنا تھا اس کو ہدایت دے دی, ایسا نہیں کرتا وہ, بلکہ حکمت سے چلتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائیں. تو ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کام دے کے بھیجا تھا, تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے ہیں. ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان سے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اب اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو اللہ کے ایام کی خبر دیں آپ, یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بھی ان کو سنائے تاکہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. کس میں نشانیاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور پیغمبروں کے واقعات میں اور قرآن میں, ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب صبر کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جو جلد باز ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے, یہ خواہش پوری ہو جائے.
ان کو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ذرا, ٹھہرو, اپنی برائی کے قریب مت جاؤ, پہلے غور و فکر کرو. تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں, ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتے ہیں ان نعمتوں میں, پھر وہ اللہ کی کتابوں میں بھی غور کرتے ہیں, کیونکہ ان میں شکر کا جذبہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ نعمتیں ہمیں کھلا کون رہا ہے, تو اس کا بھی تو کوئی حکم ہوگا نا. تو جو بے صبرے ہوتے ہیں, ناشکرے ہوتے ہیں, وہ بس کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات ہی کو فوکس کرتے ہیں, ان کو اللہ کی کتابوں میں نشانیاں نظر نہیں آتی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب چونکہ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا نا, تو اللہ ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا سیکھو, کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون, جب تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یا تو دونوں کو قتل کر دیتا نا, عورت کو زندہ رکھنا تاکہ اس سے پھر کسی قوم کی عورتوں کو کوئی ظالم لوگ غلام بنائیں, لونڈیاں بنائیں اور ان کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں, تو اس قوم کے لیے یہ بڑی ذلت ہوتی ہے. تو اس قوم کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ہماری عورتوں کو لونڈیاں نہ بنایا جائے. تو لیکن یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر. تو ہر آزمائش کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے, اگرچہ کام یہ فرعون کر رہا تھا لیکن اللہ نے بھی تو ہونے دیا نا. یہ اللہ چاہتے فرعون کا زبردستی روک دیتے اسی وقت, اس لیے نسبت اللہ کی طرف کہ کام تو فرعون نے کیا مگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گئی. یہ عذاب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچایا تو تم اس کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں غور کا موقع ملے گا اور اللہ کی کتابوں میں غور کا موقع ملے گا. مختصر رکوع تھا یہ, ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں چند علمی نکات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ